وریشا کی بات نے تو میرے اوسان خطا کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں نے فون بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میری تو گویا نیند اڑ چکی تھی، چین کھو چکا تھا۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ چچا کی اکلوتی بیٹی تھی، اگر وہ مان جاتی تو چچا تو اسی کی بات مانتے۔ میرے دل میں ایک کے بعد ایک خیال سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں وہ چچا سے رو دھو کر یہ نہ کہہ دے کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں نے 5 سال بہت ٹوٹ کر اسے چاہا تھا۔ میں تو رخصتی کے لیے بےتاب تھا، اور وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے سکتی ہے؟ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ چچا سے بات کریں، مجھے ہر حال میں رخصتی چاہیے۔ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگیں کہ ابھی وہ انکار کر چکا ہے، تم اتنے جذباتی فیصلے مت کرو، میں اس سے بات کروں گی، لیکن چند ماہ بعد۔ یہ چند ماہ میرے لیے گزارنے اب اور بھی مشکل تھے۔ میں سوچ چکا تھا کہ موقع پا کر وریشا سے بات کروں گا، لیکن یہ موقع مجھے وہ دینے کو تیار نہ تھی۔ اگر میں بہانے سے نیچے بھی جاتا تو مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وریشا اپنی یونیورسٹی زید کے ساتھ جاتی تھی اور واپس بھی اسی کے ساتھ آتی تھی۔ بابا نے اسے ہی یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ میں فیکٹری میں تھا۔ جب میں نے زید کو فیکٹری بلا لیا، وہ کہنے لگا بھائی مجھے وریشا کو لینے جانا ہے، میں وریشا کو گھر چھوڑ کر فیکٹری آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، اس وقت فیکٹری میں تمہاری زیادہ ضرورت ہے، تم جلدی سے یہاں پہنچ جاؤ۔ وہ بھی جلد ہی فیکٹری پہنچ گیا۔ میں نے اسے ورکرز کے اوپر سپروائزنگ کے لیے کہا اور کہا کہ وریشا کو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھا، پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا ڈیٹ مارنے کا ارادہ ہے؟ پھر اپنی آنکھ ونک کر کے ہنسنے لگا، کہنے لگا اوکے اوکے، جائیں جائیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی آنے کی، یہاں پر میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرائے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ سوچ چکا تھا کہ آج اس لڑکی کو اچھا مزہ چکھاؤں گا۔ میری نیندیں اڑا کر، میرا چین برباد کر کے وہ کیا سمجھتی ہے، میں بخش دوں گا اسے۔ میں بائک پر اس کی یونیورسٹی کے باہر ہی کھڑا تھا۔ جب وہ باہر آئی اور جیسے ہی میری بائک کے پاس پہنچی، زید کی جگہ مجھے دیکھ کر بت بن کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹھو بائک پر۔ کہنے لگی زید کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم زید کی نہیں میری ذمہ داری ہو، بیٹھو بائک پر۔ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ میں نے کہا وریشا سب کے سامنے تماشا مت بناؤ، چپ چاپ شرافت سے بائک پر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے میرے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ میں نے موٹر سائیکل گھر کے بجائے ساحل سمندر کی جانب رواں دواں کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ موٹر سائیکل گھر کے بجائے ساحل سمندر کی جانب جا رہی ہے تو کہنے لگی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاں میرا جی چاہے گا میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا، بالکل چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگی آپ بائک یہیں روک دیں، میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ بڑھا دی۔ یہ دیکھ کر اس نے میرے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ کہنے لگی عمیر پلیز بائک آہستہ چلائیں، لیکن میں نے موٹر سائیکل آہستہ نہیں کی بلکہ اور بھی بڑھا دی۔ جتنا غصہ مجھے اس پر آ رہا تھا میں نے وہ سارا بائک کی سپیڈ پر نکالا تھا اور اس کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ ساحل سمندر پر میں نے بائک اس جگہ روکی جہاں رش بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ میری ہی بائک وہاں پر واحد تھی۔ جیسے ہی میں نے وہاں بائک کھڑی کی وہ فوراً سے موٹر سائیکل سے نیچے اتری۔ میں بھی فوراً سے نیچے اتر گیا۔ کہنے لگی آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ گھر میں تو تم مجھے ایسا کوئی موقع دیتی نہیں ہو، مجھے دیکھ کر چھپ جاتی ہو۔ مجھے تم سے پوچھنا ہے کیا کہا تھا تم نے مجھے فون پر، اور کیوں کہا تھا تم نے ایسا؟ میرا لہجہ تھوڑا سا بلند ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں لرزہ شروع ہوا۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ میں نے کہا وریشا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ کہنے لگی مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، سانس پھولنے لگا، خوف کے مارے وہ بدحواس ہونے لگی۔ میں نے کہا میرے سوال کا جواب دو، رخصتی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میں نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں نے ایسا کیا کیا ہے تمہارے ساتھ جو تمہیں برا لگنے لگا ہے؟ کہنے لگی مجھے آپ نہیں پسند تو بس نہیں پسند، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نکاح پر بھی آپ نے زبردستی کی تھی،
مجھے بچی اور چھوٹی سمجھ کر کسی نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب نے اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کر دیا تھا۔ میں تب بھی آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب بھی میں آپ کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی۔ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے کہا مجھے تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سننی۔ میری بات یاد رکھو، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میں چند دن کے بعد مما کو دوبارہ بھیجوں گا، اور اگر تم نے انکار کی کوشش کی نا، یاد رکھنا میں تمہیں اغوا کر کے اتنی دور لے جاؤں گا کہ دوبارہ تم کسی کی شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ مجھے جانتی ہو کہ میں کیسا ہوں۔ اس کے بار بار انکار نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا سمجھ آ رہی ہے میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے غصے سے واقف ہو نا؟ اگر نہیں ہو تو ٹھیک ہے، کرو رخصتی سے انکار، لیکن اس کے بعد انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر میں بائک پر بیٹھ کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ میں نے کہا بیٹھو تمہیں گھر پر چھوڑ دوں۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو گھر کے باہر اتارا اور خود دوبارہ سے فیکٹری چلا گیا۔ چند روز بعد میں نے اماں سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ وہ پھر سے چاچو سے بات کریں۔ اماں میری ضد کے آگے ہار مان گئی۔ اس بار جب چاچو سے بات کی تو انہوں نے رضامندی دے دی۔ گھر میں میری رخصتی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ وریشا کے لیے ولیمے اور بارات سے لے کر بری کا ہر جوڑا میں نے اپنی پسند سے لیا تھا۔ یہ 1 مہینے کا انتظار بھی مجھے سولی پر لٹکانے کے مترادف تھا۔ خدا خدا کر کے یہ مہینہ گزرا۔ مہندی کی رسم پر ہم دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ پیلے جوڑے میں اس کا اپنا رنگ بھی زرد لگ رہا تھا۔ وہ بالکل سادگی میں تھی، پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا۔ میرے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ میں بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، ہلکا سا دبا کر اس کے کان کے پاس کہنے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں کل کب آئے گی۔ بڑی شدت سے مجھے کل کا انتظار ہے جب میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھوں گا۔ میں ابھی اس سے سرگوشی میں محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ شاید اس کے دل کی بدگمانی صاف ہو سکے کہ زید بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ وریشا کے ہاتھ سے الگ کیا اور پھر کہنے لگا، شادی سے پہلے 9 خسر پھسر بھائی۔ اس کی اپنی ہی اٹکھیلیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا بیٹا جب تمہارا وقت آئے گا تو یاد رکھنا میں بھی ایسے ہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ کہنے لگا تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو میری باری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وریشا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہندی کی رسم گھر کے بہت بڑے وسیع صحن میں ہی کی گئی تھی۔ اگلے روز میری ملاقات وریشا سے ہال میں ہوئی۔ دلہن بنی ہوئی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن آج بھی اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی بھی رمق نہیں تھی، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں تھا۔ میری ساری بے تابیاں میری نظروں میں سمٹ آئی تھیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں جانے لگا، زید اور میرے دوست دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اتنی آسانی سے نہیں جان چھوڑیں گے، پہلے تو تم پیسے نکالو۔ میں نے گھور کر سب کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، نکلو یہاں سے، لیکن وہ لوگ بھی دروازے پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ کافی بحث کے بعد بنا پیسے لیے انہوں نے میری جان نہیں چھوڑی۔ خیر سب لڑکے جا چکے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کمرے میں اندھیرا کیوں تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو وہ حسین ستمگر بیڈ پر دلہن بنی لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات بھی متحیر کر گئی، اسے تو بیڈ پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ جب میں اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ میں تو حیرت سے اسے تکتا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا وریشا اٹھ کر بیٹھو، لیکن میرے پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں نے اسے جگانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں نے اسے ہلایا بھی لیکن وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری رات برباد کرنے کے لیے اس نے نیند کی میڈیسن کھائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ سو رہی تھی۔ میرا دل جل کے رہ گیا۔ بھلا یہ کیا حرکت تھی؟ آج کی رات کے لیے کیا کچھ میں نے نہیں سوچا تھا؟
یہی سوچا تھا کہ اس کا ہر خوف دور کر دوں گا، اسے بتاؤں گا کہ اسے کتنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ پہلے میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، روم فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ لگا کر پی تاکہ اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں، لیکن کہاں، میرے اندر تو غصے کا تلاطم خیز طوفان تھا جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پچھلے 5 سال کی محبت اور انتظار میری بے قراریاں عروج پر تھیں۔ میرے منہ زور جذبات مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے، اور وہ سو رہی تھی۔ پہلے تو یہی سوچا کہ سوتی رہے، صبح اسے بخشوں گا نہیں۔ پھر سوچا کہ میں اسے ابھی بھی کیوں بخشوں، اسی لیے اس کے پاس آ گیا۔ اس کا حسین اور من موہنا روپ دیکھ کر دل کی دہائیاں، میرا رہا سہا صبر بھی کھونے لگی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اسے پھر سے جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ میں نے اس کی جیولری اتاری اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو میں پہلے سے اٹھ چکا تھا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نیند پوری کر چکی تھی، اس لیے جب آنکھ کھلی تو مجھے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے کپڑے تبدیل دیکھ کر بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر اور اسے پریشان دیکھ کر میرے اندر ایک سکون کی لہر دوڑی تھی۔ میں نے کہا، گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، نیند پوری ہو گئی یا مزید سونے کا ارادہ ہے؟ میرے سوال کو نظر انداز کر کے وہ خود کو دیکھ رہی تھی، اپنے بدلے حلیے کو دیکھ رہی تھی، پھر خفت اور شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا وریشا، اینی پرابلم؟ میری بات سن کر کہنے لگی، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس قدر بدتمیز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے بھی امید نہیں تھی کہ میری بیوی شادی کی رات میرا انتظار کرنے کے بجائے نیند کی میڈیسن لے کر سو بھی سکتی ہے۔ تم نے اپنی مرضی کی، مجھے اہمیت نہیں دی، میں نے تو پھر تمہارا خیال کیا ہے، سوچا کہ تمہاری نیند عروسی لباس اور جیولری کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے۔ اسے غصے اور شرم کے ملے جلے جذبات میں دیکھ کر میں بہت پرسکون ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر الماری کے پاس گئی، کیونکہ میرے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں وہ خود کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو آنکھیں سرخ تھیں، جیسے خوب روئی ہو۔ اسے یوں دیکھ کر میرا دل پھر سے موم ہوا۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گیا، رو رو کر، آنکھیں سرخ، ناک سرخ، اس پر گیلے بال، نکھرا روپ دیکھ کر دل آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم یوں رونا دھونا مچا دو، بلکہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے چھونے والے، زبردستی کرنے والے؟ آپ کو رات کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مجھے آپ کی سنگت سے نفرت ہے، اسی لیے میں نے نیند کی میڈیسن کھائی تھی۔ مجھے اس وقت خود سے بھی گھن آ رہی ہے۔ اس کی بات، اس کا نفرت بھرا انداز سن کر میں نے غصے سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا، کیوں نفرت ہے مجھ سے؟ کہا کیا ہے میں نے تمہیں؟ اس نے فوراً سے مجھ سے اپنا آپ چھڑوایا تھا۔ کہنے لگی، خبردار جو مجھے پھر سے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو۔ کیا نکاح کے لیے صرف مرد کی مرضی ہی ضروری ہوتی ہے، عورت کی نہیں؟ عورت کوئی زر خرید غلام ہے کہ مرد کی ضد کے سامنے ہمیشہ اپنا سر جھکاتی ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں وریشا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ کہنے لگی، شادی کے لیے یہ کافی تھا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کو اچھی لگتی ہوں، کیا میری کوئی خواہش کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ میری بات کو کیوں پس پش ڈال دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ میں ایک لڑکی ہوں، میرے انکار کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ آپ نے مجھے دھمکی دی تھی، ورنہ میں کبھی یہ رخصتی ہونے ہی نہیں دیتی۔ لیکن میں جان چکی تھی کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ ہر قسم کی گھٹیا حرکت پر اتر آئیں گے، مجھے بنا رخصتی کے کہیں اور لے جا کر اپنی ہوس اور ضد کا سامان بنائیں گے، میرے انکار کی سزا مجھے دینے کے لیے میری عزت کا جنازہ تک نکال دیں گے۔ اپنے اندر وہ میرے لیے کتنا زہر بھر چکی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے دھمکایا ضرور تھا کیونکہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ان سب کے پیچھے میری محبت شامل تھی، ضد اور ہوس نہیں۔ کہنے لگی، آپ ہوس کے پجاری ہیں عمیر، ورنہ رات کو میرے ساتھ یہ سب نہ کرتے۔ لیکن آپ کو کہاں عادت ہے اپنے گندے جذبات پر قابو پانے کی؟
بچپن میں بھی آپ نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن آپ کو موقع نہیں ملا تو آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس کی باتوں نے مجھے اتنا مشتعل کر دیا کہ میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، سمجھی؟ میری محبت کو ہوس کی گالی مت دو۔ تم میری بیوی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے اور اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر مجھ سے بات کرو۔ میں بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا رخسار سرخ ہو چکا تھا، میرے ہاتھ میں جلن ہو رہی تھی۔ میں نے شاید کچھ زیادہ ہی زور سے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور اس ہاتھ کو زور سے دیوار پر مارا جس سے وریشا کو تھپڑ مارا تھا۔ میں اٹھ کر تیار ہو کر جب کمرے سے باہر آیا تو وہ سامنے زید کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور وہ بھی دھیرے دھیرے۔ نہ جانے اسے کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر دونوں ہی چپ ہو گئے۔ میری والدہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میں جا کر وریشا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اسے کہا کہ جاؤ میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ زید کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، اٹھ کر فوراً سے کچن میں چلا گیا۔ وریشا میرے پاس سے اٹھنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے اس کے کان کے پاس جا کر کہا آئی ایم سوری۔ بس غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بڑی بھیگی نظروں سے مجھے 1 منٹ کے لیے دیکھا تھا۔ میں اپنی نظروں میں شرمندہ تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زید میرے لیے پانی لا کر مجھے گلاس پکڑا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے والد بھی اٹھ گئے تھے۔ میری والدہ نے ناشتہ لگایا تو سب نے مل کر ہی ناشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد وریشا پورا دن کمرے میں نہیں آئی۔ میں چاہتا تھا وہ کمرے میں آئے، میں اس سے معذرت کر لوں، لیکن ایسا موقع نہیں ملا۔ ولیمے کی تیاری ہوئی۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ چپ چپ سی تھی، اور آج تو زید بھی چپ چپ تھا۔ میری اس حرکت کے بارے میں بتایا تھا اس نے شاید، جو بے اختیار مجھ سے ہوئی تھی۔ رات کو ہی مجھے موقع ملا تھا اس سے بات کرنے کا، لیکن جب میں کمرے میں آیا تو وہ اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے لیٹتی، میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا وریشا آئی ایم سوری، جو کچھ ہوا وہ بے اختیار ہوا ہے۔ باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے بات ہی کچھ ایسی کہہ دی تھی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں سو سکتی ہوں؟ اس کا روکھا لہجہ سن کر میں نے یہی سوچا کہ مجھے اسے وقت دینا چاہیے۔ میں اس کے پاس سے اٹھ گیا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ گو رات کو مجھے بہت دیر سے نیند آئی۔ شادی کی شروع کی راتوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فرصت نہیں ہوتی۔ ڈھیروں باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے، محبت ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے پاس کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ پورا دن وریشا کمرے سے باہر رہتی تھی، میری والدہ کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگتی، حالانکہ شادی کو بس 1 دن ہی گزرا تھا۔ میری والدہ نے بہت منع کیا، لیکن کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، مجھے کام کل بھی تو کرنا ہے۔ میرا بہت جی چاہتا کہ اسے گھمانے پھرانے لے جاؤں۔ دبے لفظوں میں نے اسے کہا، لیکن وہ تو مجھے جواب دینے کی روادار بھی نہ تھی۔ میں نے بھی اپنی فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ ایک بار میرے والد نے مجھے جلدی گھر بھیج دیا۔ کہنے لگے کہیں وریشا کو گھمانے پھرانے لے کر جاؤ، کھانا بھی ہوٹل میں کھلا دینا۔ گھر آیا تو میری والدہ اکیلی گھر میں تھی۔ میں نے پوچھا اماں وریشا کہاں ہے؟ کہنے لگی زید کے ساتھ گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا زید کے ساتھ کہاں گئی ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، میں دوپہر کو جب سو کر اٹھی تو دونوں ہی تیار تھے۔ زید کہنے لگا میں وریشا کو لے کر جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی آج تم جلدی کیوں آ گئے؟ میں نے کہا بس یوں ہی، سوچا تو یہ تھا کہ وریشا کو کہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ ابھی میں اپنی والدہ سے بات کر ہی رہا تھا کہ وہ دونوں ہنستے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ زید اپنی بائک سائڈ پر کھڑی کر رہا تھا۔ ان کی آواز پر جب میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو نہ جانے کس بات پر دونوں بے تحاشا ہنسے جا رہے تھے۔ وریشا کہنے لگی تم باز نہیں آئے نا اپنی حرکتوں سے؟ زید کہنے لگا چانس ہی نہیں ہے کہ میں باز آ جاؤں، تم جانتی ہو نا مجھے اچھی طرح سے۔ کہنے لگی تایا ابا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی نا تو کان کھینچیں گے تمہارے۔ وہ کہنے لگا باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ مزہ آیا کہ نہیں؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بہت مزہ آیا، تمہارے ساتھ مجھے ہمیشہ مزہ آتا ہے، میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ ایک حسرت بھری آہ تھی جو میرے دل سے نکلی تھی۔
کبھی وہ یوں میرے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں مجھے اپنے اوپر کے پورشن میں آنے لگی۔ وریشا نے ہنستے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، لیکن جب مجھے بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ اندر آ کر اس نے اپنا پرس سائڈ پر رکھا، اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ ابھی تک منہ دکھائی کا تحفہ ڈریسنگ کی دراز میں رکھا تھا، مجھے پہنانے کا موقع نہیں ملا تھا، نہ ہی اس نے دیا تھا۔ 2 دن سے میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ نیوی بلو کلر کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، کہاں گئی تھی زید کے ساتھ؟ لیکن اس نے مجھے اب بھی جواب نہیں دیا، بس اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اپنی سینڈل اتار کر الماری میں رکھ کر عام سی چپل پہن کر باہر جانے لگی۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ کہنے لگی، چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کی ہر خواہش تو پوری ہو چکی ہے۔ مجھ سے نکاح کرنا چاہا وہ آپ نے کر لیا، رخصتی چاہی وہ بھی کر لی، باقی جو رہ گیا وہ بھی کر لیں، لیکن پلیز مجھ سے بات نہ کیا کریں۔ میں آپ کو آپ کے کسی عمل کے لیے روکوں گی نہیں، لیکن بس میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے بچپن میں ہی سگریٹ پی تھی، اس کے بعد چچا کی مار کے بعد چھوڑ چکا تھا، لیکن وریشا کے روکھے رویے نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ ایک اچھا وقت گزارے، لیکن پورا دن میری والدہ کے ساتھ ہوتی تھی یا زید سے ہنستی باتیں کرتی، رات کو سونے کے لیے ہی کمرے میں آتی تھی۔ میں اب بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا، اپنے اندر لگی آگ کو سگریٹ سے سلگانے لگا، خود کو فیکٹری میں مصروف کر لیا، وریشا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں کبھی کبھی اس وقت کو یاد کرنے لگا جب میں نے وریشا سے نکاح کیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا تھا کہ لڑکی کا رضامند ہونا کتنا ضروری ہے۔ میرے بچپن کی ذرا سی بدتمیزی کا اس نے بہت زیادہ اثر لے لیا تھا۔ کہتی تھی، آپ ہوس کے پجاری ہیں۔ بچپن میں بھی مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ کم عمری میں کی گئی میری غلطی کو اس نے ہوس کا کہہ کر میرے منہ پر ذلت کا تمانچہ مارا تھا۔ ایک بار میں فیکٹری سے واپس آ رہا تھا جب میں نے ریڈ سگنل پر گاڑی کھڑی کی۔ اتفاق تھا کہ میرے برابر میں زید کی بائک کھڑی ہو گئی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وریشا اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، مگر پھر جو بات ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہی وہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ زید کہنے لگا، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے بھائی کو بتا دینا چاہیے تھا۔ کہنے لگی، اب کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تمہاری بزدلی کا ہی یہ نتیجہ ہے، یہ بازی اب تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ کتنا کہا تھا میں نے تم سے کہ بات کرو عمیر سے، کہہ دو ان سے، لیکن تم نے ایک نہیں سنی، اور اب پچھتا رہے ہو۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ، اب وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ زید، کاش ایک بار تم وقت پر اپنی زبان کھول لیتے۔ کہنے لگا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں بات کر لوں گا۔ گرین سگنل کھلتے ہی ان کی بائک آگے جا چکی تھی، لیکن میں تو ان کی باتیں سن کر جیسے گاڑی چلانا بھول گیا تھا۔ کیا چل رہا تھا ان دونوں کے بیچ میں تو آج تک یہی سمجھتا آیا کہ وہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ کھیلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ پھر زید میرے اور وریشا کے رشتے سے بھی مذاق کرتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں دیور بھابھی والا کوئی تعلق ہے، دوستی ہے آپس میں، کزنز بھی ہیں، لیکن جو بات میں نے ابھی سنی وہ سن کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میرے پیچھے کہیں گاڑیوں کا ہارن جب تیز ہوا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ جب گھر پر آیا تو اماں کچن میں تھی، وریشا اور زید غائب تھے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگیں کہ زید کے کمرے میں ہوگی، زیادہ تر وہ وہیں پر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اپنے کمرے میں آتے ہی سگریٹ پینے لگا، کھانا بھی نہیں کھایا، اور میرے کھانا نہ کھانے پر اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ رات تک میں 2 ڈبیا سگریٹ کی ختم کر چکا تھا اور فیصلہ بھی کر چکا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر لگی آگ باہر تک پہنچ جائے گی۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں، پورا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ اب تو کھانسی بھی رہنے لگی تھی، شاید سگریٹ کی زیادتی کی وجہ سے۔ وریشا جب کمرے میں آئی تو کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ آتے ہی کھانسنے لگی، مجھے بڑی ناگواری سے دیکھا، پھر اپنی جیولری اتار کر لیٹنے لگی۔ میں بمشکل کھانستے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے کھانسی آئے جا رہی تھی،
شاید میرے کھانسنے سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ بخار کی شدت سے میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں نے کہا وریشا پلیز ایک گلاس پانی پلا دو۔ بخار کی شدت سے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا سوچا اس نے، اور میری پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھی۔ کہنے لگی آپ کو تو بخار ہے۔ میں نے کہا بس پانی پلا دو۔ وہ پانی لے کر آئی۔ میں نے بس 2 گھونٹ ہی پانی پیا تھا۔ میں نے کہا مجھ پر لحاف اڑا دو۔ اس نے مجھ پر کمفرٹر ڈال دیا۔ کہنے لگی آپ کچھ کھا لیں، میں آپ کو پھر میڈیسن دوں گی۔ میں نے کہا نہیں رہنے دو، لیکن وہ پھر بھی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ کافی رات تک میری خاطر جاگتی رہی، میرے ماتھے پر پانی کی پٹیاں بھی کرتی رہی۔ صبح تک بخار کا اثر کچھ کم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک ندامت کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اپنی محبت میں شاید خود غرضی سے کام لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ مجھے ناپسند کرتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کاش میں اسے اتنی کم عمری میں اس بندھن میں نہ باندھتا، اور اب بھی اس کی مرضی کو مقدم رکھتا۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی۔ وہ پھر بھی زبردستی آدھی رات تک میرے لیے جاگتی رہی، حالانکہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی اچھا رویہ نہیں رکھا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ مزید زبردستی نہیں کروں گا۔ جیسے ہی میرا بخار اترا، میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں ترکی واپس جانا چاہتا ہوں۔ بابا کہنے لگے کہ جب یہاں سب کچھ سیٹل ہے تو تم ترکی واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہاں کیوں نوکری کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہاں کا کام زیادہ نہیں ہے، مجھے کام سنبھالنے کے لیے ترکی جانا ہے۔ میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی ضد پکڑ لی۔ میرے والد نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جہاں پر بھی جانا ہے وریشا کو ساتھ لے کر جانا۔ میں نے کہا نہیں، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں وہاں جا کر کوشش کروں گا، کیونکہ جو میں کرنے جا رہا تھا شاید میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہی بہتر تھا۔ میں نے طلاق کے پیپرز تیار کروا لیے تھے۔ چاہتا تھا کہ اسے زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں، جس نے اس کی خوشیاں اس سے چھین لی تھیں۔ جب سے مجھے بخار ہوا تھا وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اکثر پوچھتی کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ جب سے میں نے ترکی جانے کے لیے کہا تھا تب سے وہ چپ تھی۔ بہرحال میری صبح کی فلائٹ تھی، اس لیے سوچا کہ رات کو ہی سارے معاملات ختم کر دوں گا۔ گو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن کرنا تو تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے رکھے ٹیبل پر میں نے سارے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جولری اتار رہی تھی۔ میں نے کہا وریشا بس 5 منٹ چاہیے مجھے تمہارے، کیا دے سکتی ہو؟ اپنے آنسوؤں کا گولا میں نے اپنے اندر کہیں اتارا تھا۔ وہ جو چوڑیاں اتارنے لگی تھی بنا چوڑیاں اتارے میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا میں نے بہت زیادہ زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ باخدا مجھے علم نہیں تھا کہ بچپن میں میری کی جانے والی غلط حرکت تمہیں مجھ سے اتنا بدگمان کر دے گی۔ میں بچپن سے لڑکپن میں آیا تھا، پھر والد سر پر نہیں تھے، ترکی میں رہتے تھے، غلط لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا، اس لیے ان کے ساتھ کچھ غلط بھی کرنے لگا تھا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی ویڈیوز دیکھنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کب ان خیالات میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر گیا، لیکن باخدا فوراً سے خود کو پیچھے کر لیا تھا۔ پتہ نہیں کب کیسے تم اچھی لگنے لگی، اس لیے سوچا تھا کہ خود کو تمہارا پابند کر لوں۔ ترکی جا رہا تھا، تم جانتی ہو وہاں کا منہ بولتا حسن انسان کو بہکانے کے لیے کافی ہے، لیکن میں بہکنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہارے خواب آنکھوں میں لے کر 5 سال میں نے ان خوابوں کو سینچتے ہوئے گزارا۔ لیکن جب واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے دل کی دنیا تم سے آباد ہو چکی تھی، لیکن تم وہیں کھڑی تھی جہاں 5 سال پہلے تھی۔ میں چاہتا تھا تمہارا ڈر خوف ختم کر دوں، لیکن تم موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ تمہارے لیے رشتہ شاید کسی قید کی طرح تھا، لیکن میرے لیے یہ میری زندگی تھا۔ تمہاری بے رخی میری جان نکال کے رکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ذرا سی بدگمانی ہے، رخصتی کے بعد دور ہو جائے گی تو تم بھی میری محبت پا کر خوش اور خرم زندگی کی ابتدا کرو گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم زید کو پسند کرتی ہو۔ یہ سن کر اس نے برجستہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دل میں ہی کہیں اتارا تھا۔ گو کہ بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا اگر تو مجھے علم ہوتا تو میں خاموشی ہی اختیار کر لیتا۔ پھر میں نے وہ پیپر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ
طلاق نامہ ہے، سائن کر دو اس پر، تمہیں مجھ سے آزادی مل جائے گی۔ یہ سن کر وہ مجھے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ میں بار بار آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے سمجھنا چاہیے کہ میری محبت صرف میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ ترکی سے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تمہاری خوشیاں میری نہیں، زید کی زندگی سے ہیں۔ بے شک اس سے شادی، میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے؟ عمیر آپ نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے میری نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ شاید ہم دونوں ہی غلط تھے۔ وہ بھی غلط تھا جو ہر وقت مجھ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ عمیر بھائی بہت اچھے ہیں، تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ اور میں پاگل تھی جو اس کی باتیں سن کر آپ کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ آپ ترکی جانا چاہتے ہیں نا، چلے جائیں، کبھی واپس مت آئیے گا عمیر، لیکن پلیز میرے اور زید کے رشتے کو ایسی گالی مت دیں کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے پین پکڑا اور سائن کرنے لگی۔ میں نے اس سے پین چھین لیا۔ میں نے کہا میں نے تمہاری زید کے ساتھ باتیں سنی ہیں۔ کہنے لگی کیا سن لیا آپ نے؟ یقیناً کوئی آدھی ادھوری بات سنی ہوگی۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی سید ہے، اس لیے اس کی شادی زید سے ہونا ممکن نہیں لگ رہا۔ اس کے گھر والے بہت سخت ہیں۔ پھر اسے لگا کہ شاید وہ گھر میں بات کرے گا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تم عمیر سے بات کرو، اس لڑکی کی منگنی کہیں اور ہو گئی ہے۔ اس لیے زید بے حد پریشان تھا۔ میں تو صرف اس کا غم حل کرنے کے لیے اسے تسلی دیتی تھی، اس لیے کمرے میں اس کے پاس جاتی تھی۔ آپ کو لگا کہ میں… یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کے بچپن کی اس حرکت نے مجھے آپ سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میرے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا جس سے میں کبھی بھی نکل نہیں پائی۔ میرے دل میں آپ کے لیے جو بھی غصہ تھا میں نے آپ سے شادی کے دن کہہ دیا تھا، جو دل میں تھا سب کہہ دیا تھا، لیکن زید نے مجھے یہی سمجھایا کہ بات کو ختم کر دو، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اور میں ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے وقت چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے تو… یہ کہہ کر وہ پھر سے روئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے سامنے ٹی وی پر رکھے طلاق نامے کو پکڑا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہیں پر ٹکٹ موجود تھی، وہ بھی پکڑ کر پھاڑ کر پھینک دی۔ کہنے لگی آپ کہیں نہیں جائیں گے، سنا آپ نے عمیر، کہیں نہیں جائیں گے آپ، کیونکہ… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی، صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتی میں نے فوراً سے اس کے مقابل کھڑے ہو کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا بات مکمل کرو وریشا، کیونکہ کیا؟ اگلی بات سننے کو میرے کان ترس رہے تھے۔ کہنے لگی مجھے نہیں کہنا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، بہت برے ہیں آپ۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر آج بھی گناہ کرتا تو شاید پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہتا۔ کبھی کبھی آنکھ سے دیکھنے والی چیز اور کان سے سننے والی بات بھی کچھ اور ہی مطلب رکھتے ہیں، لیکن ہم اسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ شکر ہے کہ وریشا نے وقت پر سچ بتا دیا۔ ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔